الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے 16 بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اپنے والد کا جانشین منتخب فرمایا، نہ صرف امور سلطنت میں بلکہ کار نبوت میں بھی۔ وہ اپنے والد کے سچے جانشین تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ ان کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 575 سال کے بعد یروشلم میں ہوئی۔ آپ کی والدہ مائدہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، رات بھر سوئے نہ رہا کرو، اس لیے کہ پوری رات سوتے رہنا انسان کو قیامت کے دن اچھے اعمال سے محروم بنا دے گا۔ قرآن کریم کی 7 سورتوں میں 16 جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سورہ سبا اور سورہ صاد میں تفصیل سے ہے۔ اپنے والد کی طرح ان کو بھی بہت سی خصوصیات اور معجزات عطا کیے گئے تھے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر اختصار کے ساتھ اور احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست، پہلی خصوصیت جس کی طرف قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نوعمری ہی سے فہم و فراست سے نواز دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے ہونہار بیٹے کی ذہانت پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ ان سے امور سلطنت میں مشورہ لیتے رہتے تھے۔ کوئی مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہوتا اور وہ پیچیدہ ہوتا، تب بھی وہ اپنے بیٹے کی رائے معلوم کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ سناتے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر سفر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ یہ جو بچہ محفوظ رہا، اس پر دونوں عورتیں جھگڑا کرنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دونوں کے بیانات سنے اور بڑی عمر کی عورت کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ بچہ اسی کی گود میں تھا۔ فیصلے کے بعد دونوں عورتیں واپس ہونے لگیں تو ان کا گزر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے معاملے کی تفصیل پوچھی، دونوں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھری منگوائی اور کہنے لگے، ایسا کرتے ہیں، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، تم دونوں ایک ایک ٹکڑا لے لینا۔ یہ سن کر بڑی عورت جس کی گود میں بچہ تھا اور جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا خاموش رہی۔ دوسری عورت رونے لگی اور التجا کرنے لگی کہ اللہ کے واسطے میرے بچے کے 2 ٹکڑے مت کیجیے، میں اس عورت کے حق میں اپنا بچے سے دستبردار ہوتی ہوں، بچہ اسی کے پاس رہنے دیجیے۔ اس عورت کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بچہ دراصل چھوٹی کا ہے۔ چنانچہ بڑی عورت سے وہ بچہ لے لیا گیا اور چھوٹی عمر کی عورت کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقدمے کا ذکر ہے جس کا فیصلہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اور انہی کا فیصلہ نافذ بھی ہوا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت کسی کھیت میں گھس گئی اور ان کو نقصان پہنچا کر چلے گئی۔ کھیت والے اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقوں کی بات سن کر یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والوں کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریاں کھیت والوں کی سپرد کر دی جائیں تاکہ وہ ان کو فروخت کر کے اپنا نقصان کی تلافی کر لیں، یا نقصان کے عوض میں وہ بکریاں اپنے پاس رکھ لیں۔ بکریوں کی قیمت کھیت والوں کی نقصان کے برابر تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ایسے فیصلے تک رہنمائی فرمائی جس میں دونوں فریقوں کا فائدہ تھا۔ بکریوں والوں کی بکریاں ان کی ملکیت سے نہیں نکل رہی تھی اور کھیت والوں کو ان کے ضائع شدہ کھیتی کا معاوضہ مل رہا تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والوں کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں، اور کھیت بکریوں والوں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، ان کو کھاد پانی وغیرہ دے کر اس حالت پر لے آئیں جس پر وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد بکریاں ان کے مالک کو اور کھیت اس کے مالک کو واپس دے دیے جائیں۔ دونوں فریق اس فیصلے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال سلطنت کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ